السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. حضرات اور خواتین، انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار تخلیق ہے، ماسٹر پیس اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اگر کوئی ہے تو وہ یہ مٹی ہے جس میں لاکھوں کرشمے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعے پیدا کر دیے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک چیز روح پھونکی. وہ روح کیا ہے؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ کوئی چیز ہے اور تمہیں اس کی سمجھ بھی آنے والی نہیں ہے. یہ کرشمہ ہے، یہ کوئی معجزہ ہے. یہ وہ خالق ہے جو ایک صلاحیت پھونک دیتا ہے مٹی کے اندر، جو اب چاند پہ کمند ڈالنے کی بات کرتی ہے. یہ انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار تخلیق اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو بہت تھوڑا وقت دیا جاتا ہے. تھوڑا سا بلکہ اگر انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے ایک بلبلا تھا. یہ چند سال اس کائنات کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز، یہ اتنی طویل کائنات ہے، اس میں ایک انسان آتا ہے اور گویا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کلمات اور کچھ عبادت کے کچھ پیرائے بیان کر کے یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آتا ہے ایک انسان، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اس کو تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی طلب بتائے، اپنی خواہش بتائے. اس کی طلب کیا ہے، وہ مانگتا کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، جمہوریت، کچھ اور، یا پھر اس کی طلب عرش کا مالک ہے. عرش کا مالک، اس کو خوش کرنا اور اس کو پوجنا اور اس کو مطمئن کر کے جانا. یہاں پہ یہ ایک بنیاد ہے اسلام میں اس تخلیق کی طرف دیکھنے کے لیے. تو یہ انسان آتا ہے دراصل اپنی طلب بتانے کے لیے. اس کے اندر جو دیکھنے والا گویا کیمرہ لے کے کھڑا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ انسان یہاں پہ آئے گا اور اتنے وقت کے لیے وہ اپنی طلب بتائے گا، پھر وہ یہاں پہ رہے گا ہی نہیں، اگلے جہان میں چلا جائے گا. رہنے کے لیے اس نے اس کے لیے یہ جہان پیدا ہی نہیں کیا، البتہ دیکھا جانے کے لیے اس نے یہ جہان پیدا کیا ہے کہ یہاں یہ کس کی تعظیم کرتا ہے، یہاں یہ کس کی تکبیر کرتا ہے، یہاں یہ کس کی پاکیزگی اور کس کی بڑائی کے قصے اس دنیا کے اندر چھیڑتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا جہان ہے اور اس کے اندر یہ کس کے لیے غیرت میں آگے دکھاتا ہے اور کس کے لیے اس کو جوش آتا ہے اور کس کی عظمت کے تذکرے اس کو خوش کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی چیز کیا ہے، اس کے لیے چھوٹی چیز کیا ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک تھوڑا سا وقت دیتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچان کر یہاں پہ جائے. یہ جو احسن تقویم میں پیدا ہوا ہے، یہ روٹی کھانے کے لیے یہاں پر، اور یا یہاں پر یہ فضول زندگی گزارنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی یہ برگزیدہ زندگی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو اپنے اس جہان کے اندر قائم کرنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو ماننا اور تسلیم کرنا بنیادی طور پر بہت ساروں کا دعویٰ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے آج بھی، آج جس
کو مادیت کا دور کہا جاتا ہے. آج بھی اکثریت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے. یہاں پر ہمیں قرآن کھولنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننا کوئی مطلب نہیں ہے, یہ قرآن ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. خدا کو ماننا کس طرح؟ سائنٹسٹوں کی طرح. خدا کو ماننا کس طرح؟ وہ جو اس کے سوا بہت ساروں کو بھی پوچھنے لگتے ہیں, خدا کے سوا خدا کو ماننا کس انداز میں؟ یہ خدا کو ماننا انبیاء کے طریقے پر. انبیاء واحد معیار ہے اس بات کے لیے کہ خدا کو کس طریقے سے ماننا اور پوجا جائے. خدا تو اس لیے ہماری قاموس سے جس دنیا کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں بہت ساری دیواریں یہاں پر گرائی جا رہی ہیں, اور پوری دنیا کے لیے یہاں پر ایک دین, ایک نیا دین کا ایڈیشن ہے, گلوبل ایڈیشن آف دا ریلیجن. تو وہ یہاں پہ لانے کی بے شمار کوششیں ہو رہی ہیں. بھانپنے والے بہت دیر سے بھانپ چکے ہیں, اور جن کو ہوش نہیں آئی ہے شاید وہ آئندہ چند سالوں چند اشروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا ہماری قاموس سے, ہماری ڈکشنری سے خارج ہو جانا چاہیے اگر ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کو ماننا اس طریقے سے جو انبیاء نے دیا ہے. اس کے سوا اللہ کو ماننے میں بہت ساری اقوام کا دعویٰ پایا جاتا ہے. ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے, ہمیں اس کا انکار ہے ہی نہیں. خدا کو ضرور مانتے ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا اگر وہ انبیاء کے طریقے پہ نہیں ہے تو خدا کو ماننے کا نہ یہاں دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے. قل, دعویٰ تو ہے, دعوے کا انکار نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری طلب ہے, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مانگ ہے اور اس کی تکبیر اور اس کی کبریائی اور اس کی عبادت تمہارا فلسفہ ہے اور تم چاہتے ہو, تمہارا یہ دعویٰ ہے فاتبعونی, تو تمہیں آج اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا ہوگا, اور اس کے سوا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا سرے سے ہے ہی نہیں. سب سے جو بری بات ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ آج اس دور میں جس سے متنبع رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ریفارمیشن کے حوالے سے, انسانی دنیا کی اصلاح کے حوالے سے, اور ان کو اخلاق اور نیکی اور برگزیدگی اور پاکی اور صفائی کے درس دینے کے حوالے سے انبیاء کو بھی لے آیا جائے اور غیر انبیاء کو بھی لے آیا جائے. وہ جو انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا کے بھیجے گئے تھے ان کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے, اور انسانی تاریخ کے اور بہت سارے مصلحین جو کہ انبیاء کے پیروکار نہیں ان کو بھی سب کو اکٹھا کر دیا جائے, اور یہ انسانیت کے محسنوں کی صورت میں سب سے برا انسان وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ غیر انبیاء کو ہدایت کے حوالے سے اکٹھا کر دے اور ایک جگہ کھڑا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کو پوچھنا اور اس کی بڑائی کرنا یہ انبیاء کے طریقے پر, اور جبکہ آج کسی نبی کا چھوڑا ہوا ورثہ اپنی صحیح صاف اصلی خالص صورت میں دستیاب نہیں ہے, تو آج جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ, تو خدا کو پوچھنا, خدا کو ماننا اس طریقے سے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو خدا کو ماننے کا دعویٰ ہماری قاموس میں, ہماری ڈکشنری میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب تک کہ خدا کو اس طرح نہ پوجا جائے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہت زیادہ ذکر ہے, اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ قرآن مجید پڑھنے کی تحریکیں بھی خاصی پائی جاتی ہیں. قرآن مجید, درس قرآن, قرآن مجید, درس قرآن, بیان قرآن, یہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ ہو رہا ہے, جو کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے, بہت ہی زبردست بات ہے, مگر قرآن کا ایک پیغام ہے, قرآن کا ایک بہت ہی بنیادی موضوع ہے جو کہ کوئی نبی اگر باقاعدہ کتاب لے کے آیا تب, اور اگر کوئی باقاعدہ کتاب لے کے نہیں آیا تب, اس کا ایک کیس ہے, اس کا ایک مقدمہ ہے
قرآن مجید کو دراصل اس مقدمے کو کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یکتائی، وہ واحد ہے، اور اس کو، اس کے نام کو اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی پرستش کو انسانی معاشروں کے اندر بنیادی اور مرکزی ترین محور بن کے رہنا ہے۔ یہ اس کو ماننا، یہ اس کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی زندگی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہی ہے مسلمان ہونا، یہی ہے مومن ہونا، اور یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونا۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا پھیلانا ایک بہت اچھا فینومینا ہے، بہت زبردست ہے۔ البتہ اس سے بھی جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے پہلے اس کا تعین کر دیا جائے، اس کا تعین کر دیا جائے، اور پھر قرآن سے اس کیس کو ثابت کیا جائے مسلسل، تاکہ یہاں پر وہ تبدیلی ہو، کم از کم اس کھڑے پانی کے اندر کوئی ارتعاش تو پیدا ہو جو یہاں پر ایک عجیب صورتحال کو بڑی دیر سے جنم دیے جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس کے انبیاء کا وہ جو مقدمہ ہے، انبیاء کا وہ جو کیس ہے، اور جو ہم نے آیات سنی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے بھیجا ہو اور اس کو یہ نہ کہا ہو بنیادی دعوت کے طور پہ، بنیادی دعوت کے طور پہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت، پرستش، اطاعت، بندگی، سلوٹ کے قابل زمین دھرتی پہ ہے نہیں ہے، سوائے وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر بھی خدا وہ ہے، زمین پر کوئی اور نہ خدا نہیں بن سکتے ہیں۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر خدائی اس کی ہے، اس تمہاری چھوٹی سی زمین پہ، اس تمہاری چھوٹی سی دنیا کے اندر بھی خدائی اسی کی ہوگی، اور اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش اور اسی کی اطاعت ہوگی۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ قرآن مجید کا اور انبیاء کا جو ایک بنیادی مقدمہ ہے، جب تک ہم اس کو ازبر نہیں کرتے، جب تک ہم اس کو بنیاد نہیں بناتے، جب تک اس کو دعوت کا عنوان نہیں بناتے، اور جب تک ہم بار بار اس پہ چوٹ نہیں لگاتے کہ یہ ہے وہ اصل چیز جس کے لیے زمین آسمان بنے، جس کے لیے انبیاء کا تانتا بندھا، جس کے لیے کتابوں پر کتابیں آسمانوں سے نازل ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے امتیں یہاں پر سمیٹ دی گئیں، برباد کر دی گئیں، اٹھا دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہے اور کچھ لوگ بچ جاتے رہے، سب کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کی کہانی ہے، وہ توحید کی کہانی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یکتا پوچھنے کی کہانی ہے۔ تو یہ جب تک یہ کیس انبیاء سے نہیں لیا جاتا، قرآن مجید کا پڑھنا اور پھیلانا، جبکہ اس کا کوئی رخ نہ ہو، اس کا ایک دھارا نہ ہو جو کہ وہ دے رہا ہو معاشرے کے اندر دعوت کو، تو بڑی حد تک بے سود ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ چند اور صحابیوں کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ اسی معنی میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور معنی دے دیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھتے، پہلے ہم آپ سے ایمان سیکھتے، اس روح کو، اس اسپرٹ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لیتے کہ اصل چیز ہے کیا، یہ دنیا بنی کیوں، میں یہاں پہ ہوں کیوں، یہ نبی آیا کیوں، اس کو میں نے مانا کیوں، اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ جو کیس ہوتا ہے انبیاء کا، وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ لیتے، براہ راست لیتے، پھر ہم قرآن پڑھتے، اور قرآن پھر کمال پیرایوں کے ساتھ اسی بات کو بتاتا ہے اور اسی بات کو سمجھاتا ہے اور قلب کے اندر جاگزی کرتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں فزدنا ایمانا، پھر جب ہم قرآن پڑھتے تو پھر ہمارا ایمان بہت زیادہ بڑھتا، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہ رہتا۔ تو یہ ہے وہ بنیاد۔ تو اگر یہ ایک
بنیاد آپ سے پہلے ابتدا کے اندر چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے، آپ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر وہ جو انبیاء کی جو اٹھائی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے معاشروں کے اندر، وہ ایک جو ہلچل ہوتی ہے جو حق اور باطل کی، وہ کہیں پہ روپوش ہوتی ہے، تو اس سرے کو پکڑ لینا جہاں سے پھر سب کچھ پھوٹتا ہے، جہاں سے پھر سب کچھ نکلتا ہے، اس سرے کو پکڑ لینا اور اس کو تھام لینا اور اس کو پھر اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لینا، تو یہ ہے وہ ابتدا جو آپ کو نماز سے بھی زیادہ اہم ہونی چاہیے، نماز سے بھی پہلے ہونی چاہیے اصولاً، وہ روزے سے بھی پہلے ہے، وہ تسبیحات اور صدقہ اور خیرات اور ذکر اور اذکار اور لمبے لمبے وظیفوں، سب سے پہلے یہ چیز ہے جو کہ اس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے قرآن مجید میں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ کی عبادت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو دراصل وہ صرف اللہ کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر ویسے کہہ جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت سارے کرتے ہیں، یہ نبی ایک وہ بات کرنے آیا ہے جہاں پہ کوئی ایک بہت بڑا جھگڑا ہے، ایک تنازع ہے انبیاء میں اور انبیاء کے مخالفین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی عبادت کا ذکر پڑھو، یہ ہے تفسیر، یہ ہے مفسرین ہمارے، اور یہ ہے وہ صحابی جو تفسیر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں پر بھی عبادت کا ذکر آئے تو دراصل اس سے مراد توحید ہوتی ہے، دراصل اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا انبیاء کے راستے سے، انبیاء کے طریقے پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کوئی معنی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت اور ان ہستیوں کو رد کر دینا جن کی عبادت ہوتی ہے، بات ہی اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ انبیاء کے پیچھے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو لفظ استعمال ہوا ہے قل هو اللہ احد، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ویسے ایک کے لیے اس کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک کہو، اللہ ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کے لیے عربی میں لفظ ایک اور ہے، وہ ہے واحد۔ آپ نے گنتی بھی اگر آپ بچے کو سکھاتے ہیں عربی کی، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ، تو واحد ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، احد کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں۔ تو یہ احد کیا ہے؟ یہ احد ایک خاص سینس ہے، مطلب یہ ہے توحید اسلام کی، یہ ہے وہ چیز۔ تو احد جو ہے وہ بلکہ جو علم بلاغت والے ہیں وہ قرآن مجید کا کہ جو بہت سارے کمال کے بلاغت کے جو مقامات ان میں قل هو اللہ احد، یہ اس ایک آیت کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پہ احد کا جو لفظ ہے وہ دراصل نفی کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے، نفی کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جب کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے ما جاءنی واحد، آپ کہتے ما جاءنی احد، کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ آپ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ما جاءنی واحد نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں ما جاءنی احد۔ تو یہ دراصل جو احد کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے لیے ہے اور عمومی طور پہ یہ آتا ہی نفی کے سیاق پہ ہے۔ تو قل هو اللہ احد کا مطلب اللہ ایک نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ یکتا ہے۔ یہاں سے حسن ہے مومن کی توحید کا، یہاں سے خوبصورتی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس تعظیم کی کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والوں کی عبادت اور بندگی میں آتا ہے۔ قل اللہ واحد نہیں کہا، وہ اللہ کا یہ بھی ایک نام ہے الواحد القہار، لیکن احد یہاں پہ آتا ہے اللہ احد۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وصف بیان ہوتا ہے اس کی نفی کر دینا اور صرف اس وصف کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ انبیاء نے دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ خطبے، تقریریں چند الفاظ پہ ختم ہوتی ہیں اور یہ آخری الفاظ ہیں دراصل سورۃ الصافات کے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آپ نے بہت سنا ہوگا نا، حتیٰ کہ اکثر لوگ ویسے ہی ان کو یاد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت، اللہ پاک ہے ہر اس وصف سے جو یہ مخلوق اس کے لیے تجویز کرتی ہے۔
اللہ پاک ہے جو جس طریقے سے یہ وصف اللہ کا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو وہ خود بتائے. اللہ کا حق اور اس کا مقام وہ ہے جو وہ خود متعین کر دے, اور وہ جو بتائے اور جو متعین کر دے اس کو جاننے کی خبر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مرسلین کے. تو اس وجہ سے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وہ پاک اور برگزیدہ اور بلند اور منزہ اور مبرہ ہے اس وصف سے جو یہ مخلوق اس کے لیے بیان کرنے پر تلی ہوئی ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, البتہ سلامتی ہو مرسلین پر. رسول جو بتائیں گے بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جو اس کا تعارف, جو اس کا مقام, جو اس کی حیثیت انسانی معاشروں کے لیے, جو انبیاء اور رسول بتائیں گے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, انڈورسمنٹ اس کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. والحمدللہ رب العالمین, اور اللہ تو ہے ہی وہ ذات کہ جس کے لیے سب کی سب حمد اور تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یہ جو تصور ہے, یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی منفرد, ایک یونیک تصور ہے. اور آج کی دنیا میں جہاں قومیں گڈمڈ ہو رہی ہیں, گلوبلائزیشن بالکل ایک نیا دور ہے, بالکل ایک نیا دور ہے. یہاں پر بہت سارے جو پرانے جو کچھ بیریئر سے, جو دیواریں تھیں, کچھ رکاوٹیں تھیں, سب کے سب گر جانے والی ہیں. اور ان میں سے بہت ساری رکاوٹوں کے گر جانے پہ ہم مسلمانوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, کیونکہ ان سے پہلے ہم گلوبل ہیں, ان سے پہلے ہم گلوبل ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. لیکن البتہ یہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ کیونکہ بہت ساری جہاں پہ قومیں گڈمڈ ہونے جا رہی ہیں, بلکہ ہو چکی ہیں, تو وہاں پر اپنی انفرادیت بچانا, بھی اور انفرادیت آپ نہیں بچاتے تو نہ بچائیں, کون سا مسئلہ ہے. یہ جو کلچرز ہیں جن کی بہت زیادہ ایک دہائی بھی پڑ جاتی ہے, یہ خاص رسم اور رواج اور علاقائی ہوں تو ٹھیک ہے, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اگر جب تک کہ آپ کے رسم و رواج اور رہن سہن اور جو بھی آپ کے طور طریقے ہیں آپ کی قوم کے, آپ کے علاقائی, آپ کے قبائلی, جب تک وہ اسلام کی بنیادوں سے اور اسلام کے مسلمات سے اور اسلام کے حلال و حرام سے نہیں ٹکراتے تو اس پر اسلام کو اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان کو وہ کوئی ملیا میٹ ہوتے ہیں کسی عمل سے تو اس پہ اسلام کو کوئی دہائی بھی نہیں مچانی ہے. تو البتہ اس گلوبلائزیشن میں جو ایک چیز اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے اور ہمارے بچوں کو جس چیز کو بچا کے رکھنا ہے, اور وہ آخری امانت ہے قیامت تک کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے وہ درست ترین طریقے اور آداب اور شرائع اور احکام ہیں جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے دے دی ہیں, اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے اور نہ کوئی اور امت ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو سنبھالنا اور اس پر جو ہے وہ پورے زور اور شدت کے ساتھ اس پر تمسک اختیار کرنا, یہ البتہ اس وقت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ چیلنجز ہمارے ہاں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اس اصل چیلنج کا تعین بھی کر سکیں جو کہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے آج کے موضوع کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے, توحید اساس دین. 3 لیکچرز کی یہ سیریز ہے. دوسرے 2 لیکچرز جو ہیں وہ سنت معیار دین اور جماعت قیام دین, یہ بعد میں ہوں گے, اور ان کی جو تاریخیں ہیں وہ آپ کو شاید بتا دی گئی ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید اساس دین. دین کے حوالے سے دین کیا ہے؟ دین جو ہمیں مفسرین کے ہاں ملتا ہے, دین کا مطلب ہے نیاز مند ہو جانا. دین کا مطلب ہے کسی کی بڑائی تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے نیچا ہونا قبول کر لینا, اس کے ماتحت ہو جانا اور اس کو اپنا آپ دے دینا اور اس کا دست نگر, اس کا زیر نگین ہو جانا. تو یہ دین ہے. دین کا جو اصل معنی ہے تو وہ دراصل یہی ہے. تو دین کا مطلب اطاعت
دین کا مطلب بندگی، دین کا مطلب فرما برداری، دین کا مطلب زیر ٹکنگ ہو جانا، اور دین کا مطلب تابع دار ہو جانا اور کسی کی بڑائی کے اندر گم ہو جانا. تو یہ ہے دین. اب یہاں پر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین جو چیز ہے، جس چیز کا نام دین ہے، وہ دراصل انسان کے اندر ہی ودیت کر دی گئی. یعنی اسلام آ کے انسان کے اندر دین کو پیدا نہیں کرتا، یہ انسان کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے. یہ جیسے آج کل کہتے ہیں نا بلٹ ان، یہ بلٹ ان ہے یہ دین، یہ بندگی، یہ فرما برداری، یہ کسی کو بڑا ماننا اور اس کے تابع ہو جانا، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ ودیت کر دیا ہوا ہے. یہ ایک طبی طور پر انسان کے اندر موجود ہے. اور ہر ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو جہاں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کان، ناک، ہاتھ، آنکھیں اور دوسرے اعضاء جو ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی بن کے آتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہاتھ پیر نہیں لگاتے ہیں. البتہ اس کے بعد ان میں کوئی خلل ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو صرف ڈاکٹر، طب کا رول صرف اتنا ہے کہ وہ جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیے ہیں اور وہ جو فنکشنز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر ٹھہرا دیے ہیں، ان کو ہی بروئے کار لانا. ان کے اندر اگر کوئی تعطل ہے، ان کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے، ان میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس حد تک طب آپ کو مدد دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جو عبادت کا جو ایک مادہ ہے، کسی کو چاہنے کا ایک مادہ ہے، ٹوٹ مرنے کے لیے، کسی کے لیے کسی کی بندگی میں اور اس کی فرما برداری میں ٹوٹ جانا اور مر جانا اور جان دے دینا، یہ جو ایک چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی ودیت کر دی گئی ہے. جو انبیاء ہیں اور جو کہ اطباء وجود ہیں، ان کا رول صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. تو بندگی اور عبادت اور دین یہ بلٹ ان ہے، یہ انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اور جو کہ حدیث قدسی ہے، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے سب کے سب بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے. وہ جو چاہتا ہے اور جو راستہ پانا چاہتا ہے اپنے مالک اور اپنے خدا کا، اور راستے میں راہزن بیٹھے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھی وہی استعمال کیے، فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم. تو میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا، سب کے سب کو. پھر اس کے بعد شیاطین ان کے پاس آئے اور ان کو، اجتال کا مطلب ایگزیکٹلی وہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ کڈنیپ کرنا، کسی کو اغوا کر لینا اور کسی کو لے اڑنا. تو یہ درمیان انبیاء نے جو کیا ہے وہ اس کو راستہ صاف کر کے دیا ہے اور اس بندگی کو اس کا اصل محل ڈھونڈ کے دیا ہے، تلاش کر کے دیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے. تو دین کا، اسلام کا جو رول ہے، جو قرآن کا جو رول ہوگا، جو دعوت کا رول ہوگا، جو تربیت کا رول ہوگا، وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس کو اس سے ہی محل کی اس کی نشاندہی کر کے دے دی جائے. یہ اتنا ہی رول ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے اس حوالے سے. جو ایک عام دینی رویہ ہے، بھائی نماز پڑھو، تو پھر اس کو نماز پڑھو. بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ تو اس کے اندر کہیں پہ پڑھی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراؤ، تھوڑا سا اس کو بتاؤ کہ وہ ہے کون ذات، اور اس کے پاس ہے کیا کیا کچھ، ثواب کے حوالے سے بھی اور عذاب کے حوالے سے بھی، اور اس کو بتاؤ کہ اس کا مقام کیا ہے. اگر وہ بات اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس حوالے سے شیطان کے چنگل سے نکل آئے، تو اس کو پھر اس کو تحیات کرنا اور اس کو کورنش بجا لانا اور اس کے آگے ماتھا ٹیکنا، پھر یہ عمل اس کے اندر سے خود بخود نمودار ہونے لگے گا. اور اگر محض نماز کی اور روزے کی تاکیدوں سے وہ نماز پڑھنے لگ بھی جاتا ہے، تو وہ کام البتہ پھر بھی نہیں ہوگا جو انبیاء کرنے آئے ہیں اس انسان کے ساتھ، کہ یہ ایک اس کے اندر کی آواز ہو، یہ بندگی، یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ پرستش ایک انسان انتہائی فطری اور بے ساختہ انداز میں اس کے اندر سے برآمد ہو اور خدا کی عظمت پہ نشاور ہو. تو اصل میں تو بندگی ہے ہی ہے. بندگی یہ کوئی فوجی عمل نہیں ہے، یہ کوئی فوجداری چیز نہیں ہے. اور عام طور پہ بچوں کے معاملے میں، نوجوانوں کے معاملے میں، حتیٰ کہ عام لوگوں کے معاملے میں یہ کثرت بات جو ہے اور بہت زیادہ تاکید کرنا بھی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے،
یہ بہت اچھا ہے. اور یہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بہت دیر تک شرائع نازل ہی نہیں ہوتی ہیں. شرائع جس کا جو احکامات ہیں، حتیٰ کہ نماز، یہ جو 5 وقتی نماز کب فرض ہوئی؟ معراج، اسراء اور معراج کا قصہ سبھی جانتے ہیں. اور راجح تر روایت کی روح سے میرا اسراء اور معراج کا واقعہ یہ تقریباً سن نبوت میں ہوا ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں یہ 5 وقت نماز کی فرضیت نازل ہوئی ہے. اور روزے کی فرضیت ہم سب جانتے ہیں جا کے مدینے کے اندر نازل ہوئی. حج کی فرضیت تو مدنی دور کے بھی بالکل آخر میں کہیں جا کے نازل ہوئی. زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ یہ سب مدینے میں ہی مقرر ٹھہرایا گیا. اس کے علاوہ جہاد، ہم جانتے ہیں جہاد بمعنی قتال، وہ مدینہ ہی میں جا کے تو پھر ٹھہرایا گیا. مکے میں کرتے کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز تک جو ہے وہ اپنی اس حالت میں خاصی دیر بعد جو ہے وہ فرض ٹھہرائی گئی. یہ کرتے کیا تھے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے کہا ہے توحید. یہ بہت اہم ہے. یہ یہاں کا جو دعوتی عمل ہے، یہاں کا جو تربیتی عمل ہے، یہاں کا جو اصلاحی عمل ہے، آپ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو، اس اتنا بڑا یہ پہاڑ ہے، زور لگاتے رہیے، جتنی مرضی دیر زور لگائیں گے لگاتے رہیے، یہ ہلنے والا نہیں ہے. یہ ہلے گا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وہ ذکر جس کو ہم توحید کہتے ہیں، وہ ذکر جس کو ہم نے عبادت طاغوت سے اجتناب اور برات کا نام دیا ہے. تو یہ جب وہ بات ہوگی، وہ جذبہ اس کے اندر آئے گا، وہ کیفیت اس میں آئے گی، اس کے بعد پھر نمازوں میں ایک پیغام آئے گا. اس کے بعد پھر جو آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور جو ذکر کریں گے، یہ سب کچھ کسی ایک چیز کا پیغام بن جائے گا. وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف زندگی ہے. تو وہ کوئی 10 سال کے لگ بھگ آخر وہ کوئی وقت جو ہے وہ کوئی ان کا ضائع تو نہیں ہوتا رہا معاذ اللہ. تو وہ انتہائی محنت اس چیز پہ ہو، تو وہ یہی توحید تھی. اس کے بغیر آپ کے آپ مبتلا ہو جائیں. اگر یہاں پر آپ لکھے جانے والے جو کالموں کی بھرمار، جو مطلب صحافت کے اندر، اور جو کبھی آپ چینل کھول لیجیے تو رونا اور رونا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کیا صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کے اندر مبعوث ہوئے تھے؟ جو لوٹ مار، جو مار دھاڑ، جو فساد، جو خرابی ہو سکتی تھی، اس سے بڑھ کے بھی کیا ہو سکتی تھی؟ تو پھر دیکھ لیجیے جب یہ لا الہ الا اللہ میدان میں آیا ہے، تو پھر دیکھ لیجیے جب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی وحدانیت اور اس کو اکیلا اور تنہا یکتا معبود ماننے کی جو دعوت جب میدان میں آئی ہے، تو اس نے کس طریقے سے یہاں کی سب بیماریوں کو، یہاں کی سب سماجی خرابیوں کو ایک ایک کر کے درست کر دیا، اور چند ہی سالوں کے بعد معاملے کو ایک رخ دے دیا. تو اس وجہ سے یہ اساس دین جو ہے وہ توحید، اس پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کے اندر چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، البتہ اس کو ایک رخ دینا ہے، اور وہ رخ آپ کو ملتا ہے توحید کو سیکھنے سے. اس کے بعد پھر ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. آپ انسان کو اثر نو نہیں بناتے، آپ انسان کی سرشت کو تبدیل نہیں کرتے، اسی سرشت کو آپ جو ہے وہ اس کی اپنی اصل کیفیت پہ لے آتے ہیں. یہاں پر ہمیں توحید کو اساس دین کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ایک اور چیز کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دلانی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے جو کہ اس وقت عام طور پہ آپ دیکھیں گے درسی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ جو لوگ یہاں پر صحافت کے اندر اور مختلف فورمز پہ مطلب جو لوگ بھی آتے ہیں، وہ آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی ایک بات کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق، اور اس چیز کو بھی ایک موحد کو سمجھنا بھی ہے آج، اور اس کو یہاں پہ کھڑے ہو کے سمجھانا بھی ہے. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو آپ جانتے ہی حقوق العباد زیادہ اہم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حقوق العباد تو بہت زیادہ اہم ہے، اور اسی پر تو زور دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہہ دیا ہے کہ یہ تو بندے کے معاف کیے بغیر ہوں گے نہیں، اور وہ جو حقوق اللہ ہے وہ تو معاف ہی معاف ہے، ویسے ہی ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں. تو یہ ایک تاثر سا آپ کو ملتا ہے.
اس چیز سے جو کہ اس وقت عام طور پہ خلاصہ ہے اس کیفیت کا جو کہ اس وقت درسی نصابوں کے ذریعے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور مختلف ذہن پر جو اثر انداز ہونے والے فورمز ہیں ان کے ذریعے جو چیز پھیلائی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم چند ایک چیزیں دیکھیں گے. انسان کے اندر خیر کا مادہ دو حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. دو حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خیر کا مادہ بے انتہا رکھ دیا ہے. ایک ہے خالق کو پہچاننا اور اس کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کی بات تسلیم کرنا اور اس کو خوش کرنے کے ہزاروں طریقے ڈھونڈنا بھی اور ان کو عملاً اختیار کرنا بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے بروئے کار لائے جانے کا مگر یہ کہ اس کو توحید سکھائی جائے اور اللہ تعالیٰ جو کہ عبادت کا اصل محل ہے وہ اس سے اس کا صحیح ترین تعارف کرا دیا جائے. اس جو خیر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی ایک اور صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کا بھی ایک بہت سارا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے. قدرتی طور پہ انسان کو ظلم ناپسند ہے اور انسان ظلم سے بچنا چاہتا ہے. انسان زیادتی نہیں کرتا ہے. انسان جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ کوئی مظلوم ہے تو اس کو اس کے ظلم سے نجات دلانا، کوئی تنگ دست ہے تو اس کو کھلانا اور پلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ رکھ دیا ہے. اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں تو وہ یہ رحمت ہے، یہ اس کی دین ہے جس کا کبھی اعتراف کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ وہ رحمت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ رحمتا فقسمها 100 رحمت، کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت ہے اس کو اس نے 100 حصوں میں بانٹ دیا ہے اور ان میں سے صرف ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا ہے. علماء نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ یہ وہ رحمت نہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ وہ رحمت تو اس کی صفت ہے اور نہ وہ بٹتی ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے کہ اس کے 100 حصے ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تخلیق کردہ رحمت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک حصہ 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ اس نے زمین پر اتار دیا اور اسی میں سب مخلوقات شیئر کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک مادہ جانور اپنے کھر کو، اپنے پیر کو اپنے چھوٹے ننھے بچے سے ہٹاتی ہے کہ یہ اس کے نیچے دب نہ جائے تو وہ اس 1% رحمت کا حصہ ہے. یہ جس کو ہم اویل کر رہے ہیں بے حد و حساب اپنے بچوں کے لیے، اوروں کے بچوں کے لیے، کتنی خیر کا جذبہ بہرحال انسان کے اندر یہ پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ جانوروں تک میں بھی اور فرمایا کہ اس نے باقی 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لیں اور ان کا مظاہرہ ہوگا قیامت کے روز ان خوشبختوں کے لیے کہ جو اس کو یہاں پر خوش کر کے گئے ہوئے اور وہ جنت کے وہ باقی 99 رحمتیں اس کی وہاں پہ دیکھی جائیں گی. تو یہ خیر کا ایک مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا. البتہ یہ جو خیر کا مادہ ہے یہ بھی چیز کس کی ہے؟ یہ خیر کا مادہ جو انسانوں کے لیے بھی ہے یہ چیز کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی اور اس کی رضامندی میں ہی جب یہ عمل میں آئے گی تو تب یہ عبادت بنے گی اور تب یہ وہ چیز بنے گی جس کو اسلام سراہتا ہے اور جس کی کہ مسلمان معاشروں میں تبلیغ ہونی چاہیے اور اس پر تربیت ہونی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور اس کے لیے یہ نکلتی ہے. تو یہ جو مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی اسٹرینتھ نہیں لگتی، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کو انڈورس نہیں کرتی، اس وقت تک اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ تو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ فرمایا ہے کہ اگر جو حقوق العباد ہیں اگر وہ بندے معاف نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ اگر مجھے یہ معاف نہیں کرے گا تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. توحید تو پھر یہاں پہ اصل میں ہوئی اگر اللہ ہی کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم اور اس کا ڈر اور اس کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا توحید کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا یہ توحید کا ایک چیپٹر ہے. تو توحید کا یہ چیپٹر جب تک آپ نے نہیں پڑھا اور اس کو ازبر نہیں کیا، دل میں آپ نے نہیں بٹھایا،
تو بھائی یہ مجھے معاف نہیں کرتا، مجھے کیا پرواہ ہے؟ اور کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کتنے ظلم ہوتے ہیں اور کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں؟ کیا کچھ کھا پی نہیں گئے ہیں یہ؟ تو کس کا ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ جی اب پھر کہتے ہیں تو یہ خدا کا ڈر نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں کبھی بتایا تو ہو تم لوگوں نے؟ یہ جو خدا اور اس کی شریعت اور اس کا مرتبہ اور اس کا مقام، اس کی جو معاذ اللہ جو تذلیل کرتے ہو تم اپنے ان معاشروں کے اندر، اپنے ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اپنے ان نصابوں کے ذریعے، اپنے اس ماحول کے ذریعے جو بہت زیرت پن سے اور شیطنت سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مت سمجھے یہ جو اسکرین پہ آپ کے سامنے جو کچھ آ جاتا ہے یہ ویسے ہی آ جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے دماغ پیچھے بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو پلان کرتے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ کسی کوآرڈینیشن کے بعد سامنے آتی ہے۔ او بھائی اب رو رہے ہو، یہ خدا سے نہیں ڈرتے، یہ کس سے ڈریں گے؟ اس کا مرتبہ اور اس کا مقام اور اس کا خوف اور اس کی چاہت اور اس کی تعظیم کبھی سکھائی تو ہو۔ اگر اس کا سبق پہلے پڑھا دیا ہو کہ اس کو جانو اور اس کو تسلیم کرو، پھر جب میں اس کے ساتھ زیادتی کر لوں گا تو میں ڈروں گا، اور ڈروں گا اس سے نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر تو میں ڈنڈے سے ڈروں گا، اور اگر ڈنڈا ہو تو، اور اگر ڈنڈے والا ہی جو ہے وہی کرپٹ ہو، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ پھر تو انسانیت کی فلاح اور ان کی خیر ان کی بھلائی سے آپ بالکل ہاتھ ہی جھاڑ لیجیے، پھر تو ختم ہے، صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو حقوق العباد کا مسئلہ بھی ہے، یہ دراصل یہ توحید ہی سے پھوٹنے والا ایک انتہائی خوبصورت باب ہے۔ میں اس سے ڈروں گا، میں اس کو ایک تھوڑی سی بھی اذیت پہنچانے سے ڈروں گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر لوں گا تو 20 بار جا کے معذرت کروں گا کہ مجھے قیامت کے روز جا کے حساب نہ دینا پڑے۔ کس کو؟ مالک الملک کو، اس خدا کو کہ جو ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہے اور میری ہر ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ تو یہ جب مخلوق سے بھلائی ہوتی ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہوتی ہے، اور دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ تھوڑی سی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کبھی سورۃ الدہر پڑھیے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آپ جمعے کے روز فجر کی دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی سورت میں سورۃ الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ایک بہت اچھا ایک پورا اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے، اور آپ پڑھیں تو آپ ایک چیز محسوس کریں گے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ یہ ہے وہ لوگ، جب یہ لوگ میدان میں آئیں گے، یہ انسانیت نے ان چہروں کو کوئی صدی دو صدی ہوگی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ امت ہے موحدین کی جو کہ تقریباً روپوش دیکھے گئے پچھلے کچھ عرصے سے، اور اس وجہ سے دنیا اس وقت ڈھونڈ رہی ہے ان کو کہ وہ لوگ آئیں اور پھر سے وہ لوگوں کو بتائیں، ان کو صرف آخرت نہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ یہ انبیاء آتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے بارے میں، دنیا آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں بھی انبیاء ہی بتاتے ہیں، دنیا کے بارے میں بھی، بلکہ دنیا ہی مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا ہی کی کھیتی کو ایسے سنوارتے ہیں کہ آخرت ساتھ میں خود بخود سنور جاتی ہے۔ تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس کی محبت میں، پیٹ کاٹ کے اپنا ایثار کر کے، قربانی کر کے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہے اسلامک NGOs، یہ ہے اسلامی بھلائی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، لا نريد منكم جزاء، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکر، شکریہ بھی ہمیں مت کہو۔ اور کیا کہا؟ انا نخاف من ربنا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑے ہی سخت کٹھن تلخ دن سے ڈر رہے ہیں، اس کے آنے سے کہ وہ اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم دیکھیے، کس کا خوف، کس کا ڈر، اور اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ بھی دراصل یہ حقوق اللہ ہی ہے۔ میں جس چیز سے ڈروں گا، میں جس چیز سے خوف کھاؤں گا،
وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ڈر ہوگا۔ اس کے بعد تو یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ اس شخص کے معاف کرنے پر ہی وہ مجھے معاف کرے گا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالآخر اسی کو معاف کرنا ہے، اور میں اس کے معاف کرنے کی بھی مجھے طلب اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ خیر کا جتنا مادہ انسان کے اندر موجود ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت ہے اس پہ نچھاور ہونے کے لیے ہے، اور یہ ہے وہ چیز جس کو ہم نے کہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ ہم نے جو بنیاد بتائی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور توحید جو کہ دین کی اساس ہے اور پہلا سبق ہے، اور جیسا کہ محمد قطب کہتے ہیں کہ یہ پہلا سبق بھی جو توحید ہے دین میں، یہ پہلا سبق ضرور ہے، مگر یہ پہلا سبق اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد اگلا سبق پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اگلا سبق پڑھ لیجئے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ پہلا سبق اس سینس میں ہے کہ آپ اس کو پہلے تو اسی کو پڑھیے، پھر جب اگلا سبق پڑھیں گے تو اس کو پھر ساتھ پڑھیے، پھر جب آپ اس سے اگلا سبق پڑھیں گے تو اس کو پھر ساتھ پڑھیے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مدنی صورتوں میں جو احکام اترتے ہیں نماز کے، زکوٰۃ کے، روزہ وغیرہ کے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کا تذکرہ اور اس کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کی بات ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ وہ سارا رنگ بس یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں ہی اس میں سے وہ توحید کی وہ ایک جو ایک ٹچ ہے اور اس کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ نکل گئی یا وہ کم پڑ گئی تو اس کے بعد پھر آپ کے عمل ایسے ہی جیسے وہ درخت کو نیچے سے غذا پوری نہ ملے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو سبزی ہے وہ کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر وہ پیلا بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو جب ہم یہ طے کر چکے کہ توحید کا لفظ جو ہے یا عبادت کا لفظ جو ہے وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم اس کو انبیاء سے نہیں سمجھ لیں گے، تو اب ہم چند ایک باتیں مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ توحید اساس دین جب ہم کہتے ہیں اور یہاں پر ایک تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو جس چیز کو تبدیل ہونا ہے، سب سے پہلے تو یہاں پہ جس چیز کو تبدیل ہونا ہے وہ اسلام کا خود تحریکی عمل ہی ہے۔ یہ غلط بات ہوگی کہ ہم ایک تبدیلی کی آواز اٹھائیں کہ جی ان سسٹمز کو چینج ہو جانا چاہیے، ہم یہ کہیں کہ ان معاشروں کو تبدیل ہو جانا چاہیے، بلکہ اگر ایک معقول ترین بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ وہ لوگ جن کو یہ سسٹم تبدیل کرنے ہیں اور وہ لوگ جن کو یہ معاشرے تبدیل کرنے ہیں ان لوگوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے، ان کو اپنا تصور اسلام عین وہ کر لینا چاہیے اور اپنی دعوت کی اساس اور اپنے تحریکی عمل کی بنیاد عین وہ کر لینی چاہیے جس کے لیے انبیاء آئے اور جس پر نبیوں کا زور لگا اور جس کو ابتدا کے طویل سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبانہ روز محنت کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ملا۔ تو یہ جو اسلام کا تحریکی اور دعوتی عمل ہے اور اس میں ماشاءاللہ بہت ساری خیر ہے اور اس خیر کو ہم بہت زیادہ سراہتے ہیں، البتہ اس کی بنیاد کو عین صحیح اور درست کر لینے کے لیے یہاں پر ایک تحریک اٹھنا، جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ تحریکوں کے اندر ایک تحریک اٹھنا، تحریکوں کے اندر ایک تحریک، دعوتوں کے اندر ایک دعوت اٹھنا، یہ شاید یہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو ظاہر سے چند ایک چیزیں اہم ہیں جو کہ زیادہ مسنگ نظر آتی ہیں، مفقود نظر آتی ہیں عمومی طور پہ، تو ان کا میں مزید کچھ تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر توحید کی تعلیم میں جو چیز بہت زیادہ، مطلب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ موحد رہے ہیں اور توحید کی دعوت پہ بھی ان کی محنت صرف ہوئی ہے، ان میں بالعموم جو چیز زیادہ نمایاں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان۔ اب دیکھیے اردو میں لفظ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہم کہتے ہیں خدا، خدا۔ اب یہ خدا کا لفظ جو ہوگا یہ شاید الہ کا بھی ترجمہ بن جاتا ہوگا، رب کا بھی ترجمہ بن جاتا ہوگا۔ البتہ جب قرآن مجید کی یہ دو اصطلاحات ہیں اور الگ الگ اصطلاحات ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کا فرق اگر آپ پر واضح نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ آپ توحید کے ایک حصے کو کل توحید سمجھ بیٹھے ہوں اور پھر جب کہیں
کہیں کہ اچھا جب ہم کہیں کہ توحید پہ زور لگانا چاہیے تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں زور لگا دیتا ہوں، لیکن اسی جز پر جو کہ آپ کو توحید کے حوالے سے معلوم ہے ہم کہیں کہ اور زور لگائیے توحید پہ، آپ پھر اسی حصے پہ زور لگا رہے ہوں گے، تو کیا پھر یہ ضروری نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے توحید کا تصور بھی صحیح کر لیا جائے، توحید کو پورا بھی دیکھ لیا جائے کہ توحید ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو رب بھی ماننا ہے اور اس کو الہ بھی ماننا ہے۔ رب ماننا کیا ہے؟ رب ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے جو خدائی افعال ہیں ان کے حوالے سے تنہا اور یکتا ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ مثلا وہ رزق دیتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ کھلاتا پلاتا ہے، وہ کائنات چلاتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، ان سب حوالوں سے وہ اکیلا اور یکتا خدا ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کو ہم کہتے ہیں توحید ربوبیت، اس کو ہم کہتے ہیں اس کو رب ماننا، یہ اس کے افعال کے حوالے سے ہے۔ عمومی طور پر انبیاء کی اگر آپ تاریخ پڑھیں قرآن مجید کی وساطت سے، تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے حوالے سے اس کو تنہا اور یکتا ماننے کی جو چیز ہے اس میں بالعموم شک کا مرض تو پایا گیا ہے، شک کا مرض تو پایا گیا ہے، لیکن اس سے اختلاف کرنا اور اس کا رد کرنا کہ نہیں جناب اللہ بارش نہیں برساتا، کوئی اور برساتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کیا ہی نہیں، یہ تو کسی اور نے تخلیق کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی تخلیق کرتا ہے، بالعموم ایسی چیز نہیں پائی گئی۔ شک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں، معاذ اللہ۔ شک یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہی سارا کچھ کرتا ہے یا ویسی ہو جاتی ہیں چیزیں، تو ویسے ہو جاتی ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تو وہ چیزوں کو پھر وہ رب مانتا ہے اور وہ ان کو خدا مانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے افعال کے حوالے سے اس کو تنہا اور یکتا ماننا یہ توحید کا ایک محور ہے، توحید کا صرف یہ ایک محور ہے، اور البتہ یہ وہ محور ہے جس پر نبیوں کا جھگڑا اپنی قوموں کے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید، میرے اور آپ کے مابین ہے، رکھ لیجئے قرآن مجید، کھول لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ انبیاء کے جھگڑے ان کی قوموں کے ساتھ جو چلے ہیں اور اتنے زیادہ چلے ہیں، اور قرآن مجید نے تو ان کے بیان میں کمال کر دیا ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ وہ سارا کچھ بیان کیا ہے، اور جن کو ہم محض قصے اور کہانیاں سمجھتے ہیں، اور دراصل ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا ایک پورا تصور دے رہا ہے۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ تعالیٰ کا رزق دینا اور تخلیق کرنا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کا جھگڑا نہیں تھا۔ نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کا جھگڑا تھا کیا، کس چیز میں تھا؟ اور وہ چیز جو انبیاء کی دعوت کا عنوان تھی، جس کو پڑھ کے سمجھ کے فہم کے ساتھ، جس کو اختیار کر کے پھر آدمی انبیاء کا پیروکار بنتا تھا، وہ لفظ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لا رب الا اللہ نے، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت قابل توجہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے کہا اردو میں تو ہم خدا ہی کہیں گے بھی، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، چاہے وہ رب لگا دیں چاہے الہ لگا دیں، لیکن جو کلمہ توحید ہے وہ جو اصل جھگڑا ہے، جس کے لیے کہا تھا کہ مجھے یہ ایک کلمہ دے دو، کلمۃ اعطونی ایہا، مجھے ایک کلمہ یہ دے دو، تملکون بہ العرب وتدین لکم العجم، تم عربوں کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر لگی ہو جائیں گے اگر تم مجھے یہ ایک کلمہ دے دو۔ اور جس پہ سارا وہ جھگڑا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ کا جھگڑا، تو اس میں لا رب الا اللہ نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ الہ کیا ہے؟ الہ کا مطلب جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرستش اور عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں۔ پرستش، عبادت، بندگی، کس کا عمل، کس کا فعل ہے؟ یہ انسان کا عمل ہے۔ تو انسانی افعال کے حوالے سے جو خدا کے لیے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا۔ تو رب ہے خدائی افعال کے حوالے سے، بارش برسانا، رزق دینا، تخلیق کرنا، تو ان حوالے سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انبیاء نے یہ بات کی ضرور ہے مگر وہ یہاں پہ رکے نہیں ہیں۔ انبیاء نے جو جھگڑا اٹھایا ہے اور ان کی قوموں نے ان پر جو ہے وہ تلواریں تان لی ہیں جس پہ، اور ان کو دیس نکالا دیا ہے جس بات پہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا زمین پر پرستش کسی اور کی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے آگے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر نہیں ہوگی، کسی اور کی نظر، کسی کی نیاز، کسی کی
تعظیم اور کسی کی عبادت اور کسی کے در کا طواف نہیں ہوگا مگر صرف ایک اس کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کا قانون تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ البتہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کے دور میں زیادہ واضح کی جانا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے جو احادیث منتخب کی اور آپ نے سن لیا ہوگا ابتدا میں، اس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی وہ جو حدیث ہے وہ اس میں یہی ہے کہ کسی کا قانون تسلیم کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برساتا، میں موحد ہوں، البتہ میں قانون اللہ کے سوا کسی اور کا بھی تسلیم کر لیتا ہوں۔ وہ عدی بن حاتم کی پڑھ لیجیے وہ حدیث جو ہے کہ جب وہ ان کے جو احبار اور رہبان تھے، جب وہ کسی کے لیے کہ ان لوگوں کے لیے کسی حلال کو حرام کر دیتے، کسی ناروا اللہ تعالیٰ کے روا کردہ کو ناروا ٹھہرا دیتے، اور اللہ تعالیٰ کے ناروا کو یہ لوگ روا کر لیتے اپنے معاشروں کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ أو فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ، ان کی عبادت کرنا یہی تو ہے، کسی کا قانون تسلیم کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی رویے، انسانی افعال جن کو بندگی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب افعال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوں گے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو الہ کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس پہ البتہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پوجیں گے تو کچھ اوروں کو بھی، تو پھر اس پہ پھر جنگ ہوگی، اس پہ پھر فیصلہ ہوگا۔ یہی وہ وجہ بنی کہ نبیوں کو ہجرتیں کرنی پڑیں، یہی وہ وجہ تھی کہ جس پہ پھر آخر فریقین میں تلواریں بھی نکل آئیں اور ان میں جنگیں بھی ہوئیں اور ان میں لڑائیاں بھی ہوئیں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دی، اور اسی وجہ سے بستیاں اللہ تعالیٰ نے برباد بھی کیں جن پر عذاب کا وقت آ گیا تھا۔ تو عام طور پہ جو اللہ الہ لا الہ الا اللہ میں ہم جو ترجمہ کرتے ہیں نا فاعل حقیقی، یہ فاعل حقیقی کا لفظ جو ہے یہ رب کے ساتھ متعلق ہے، الہ کے ساتھ نہیں۔ الہ کا مطلب ہے پوجا جانے والا، جس کا قانون تسلیم کیا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے، اور جس کے آگے سجدہ اور رکوع اور عبادت اور بندگی اور پرستش کے جملہ افعال جس کے آگے وہ بجا لائے جائیں، وہ آپ کا الہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس کی یہاں پر دعوت ہے۔ ایک تو بات یہاں پہ مجھے یہ کرنی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ جب آپ کہتے ہیں توحید اساس دین ہے، توحید اساس دین ہے، نبیوں نے بھی یہی بات کی ہے، نبیوں نے تو جھگڑا ہی یہی چھیڑا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم نے جھگڑا کس چیز پہ چھیڑا ہے؟ ہم نے یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجا نہیں جاتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بندگی کے افعال، نظر، نیاز، طواف، ذبیحہ یہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کوئی اور کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے روا اور ناروا ٹھہرا دے؟ یہ کس کو حق ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اور آپ ذرا یہ پڑھ لیجئے، یہی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی بھی گئیں کہ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين، یہ جن کو تم پوج رہے ہو میری ان سے دشمنی ہے۔ توحید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لقد كان لكم في ابراہیم والذین آمنوا معه، لقد كان لكم اسوة في ابراہیم والذین آمنوا معه، ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم ہمارے لیے ایک اسوہ، اور ان ابراہیم کان امتن کا مطلب جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ وہ مقتدا تھا، وہ ابراہیم ایک امام تھا، امتن امام۔ ابراہیم ایک راستے کا نام ہے، ایک طریقے، ایک عقیدے کا نام ہے ابراہیم۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین، یہ جن کو تم پوجتے ہو، یہ جن کے لیے عبادت اور بندگی اور فرما برداری اور نیاز کے رویے تم بجا لاتے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی، یہ میرے دشمن ہوئے۔ یہ ایک اکیلی جان ہے بھی، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ معاذ اللہ، تمہیں کیا لگے؟ وہ کہتا ہے یہ ہے وہ کہتا ہے میرا یہ دشمن ہے، تو اس کو وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ ان کی دشمنی جب تک نہ کی جائے۔ اور یہ توحید میں یہی ہے، یہ ہم توحید اس وجہ سے یہ چیز ہمارے مابین طے ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم یہ تصورات ان چیزوں کے قرآن مجید سے لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ
دعوت کے لب لباب سے. یہ اتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید سے آپ نکلتی ہیں، بشرطے کہ آپ نے وہ کیس جو اسلام پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو وہ کیا ہے جو چیز ہمارے مابین طے ہو جانی چاہیے؟ وہ یہ کہ جی میں اللہ کا شکر ہے، میں تو دیکھیے میں کوئی شک کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے کبھی وہ نہیں کیا ہے، وہ نہیں کیا ہے، تو میں واحد ہوں، اللہ کا شکر ہے، مطلب توحید کا حق پورا ہو گیا. اور توحید کا حق ادھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہم عدو لی الا رب العالمین، یہ دشمنی کرنا. اس میں یہ جو چیز ہے، مطلب یہ ویسے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خاص اسلام کی دعوت کے حوالے سے ہی جانی جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی بھی دعوت، کوئی بھی جس کو آپ دعوت، بشرطے کہ آپ دعوت کا نام دینے کے لیے اس کو تیار ہوں، کوئی بھی ایجنڈا انسانی زندگی کے اندر، کوئی بھی ایجنڈا، بشرطے کہ آپ اس کو ایجنڈا کا نام دینے کے لیے تیار ہوں، وہ دعوت یا وہ ایجنڈا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں رکھتا جب تک کہ اس سے ٹکرانے والی دعوتوں اور اس سے ٹکرانے والے ایجنڈوں کے ساتھ آپ کا ایک مارکا نہیں ہوتا ہے. جب تک ان کے ساتھ آپ کا ایک تصادم نہیں ہوتا ہے، یا جب تک آپ ان کے روبرو ایک مارکا نہیں لڑتے ہیں، ایک اور مارکا سے میری مراد ایک فکری، عقلی اور ایک سماجی اور ایک نظریاتی جنگ ہے، تو جب تک آپ وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، اس دعوت کو آپ یہ کہیں کہ میری وہ دعوت ہے اور میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کا کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں ہے. اس کی دو مثالیں، ویسے بے انتہا زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جائیے تاریخ کے اندر جہاں بھی کوئی نیا ایجنڈا میدان میں اترا ہے، ان کی تاریخ کھنگال لیجیے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ وہاں پر اس سے جو ٹکرانے والے جو ایجنڈا ہیں، جو دعوتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک ٹکرش نہ ہوئی ہو. لیکن دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کمیونسٹ ہونے کا کیا مطلب تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ سال پہلے ہمارے سامنے ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا. کمیونزم جو ہے، جب تک یہ کمیونزم کا مطلب عمومی طور پہ جو لب لباب اس کا یہی کہ جو غریب اور نادار اور جو تنگ دست ہیں ان کو ان کے حقوق دلوانے کی ایک تحریک تھی. بنیادی طور پہ غریب کو ان کا حق ملنا چاہیے، غریبوں کے لیے ایک درد محسوس کرنا. یہ غریبوں کے لیے ایک درد محسوس کرنا، اس کا کوئی معنی نہیں رہتا تھا جب تک کہ غریبوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ ان کی ایک جنگ نہ ہو جاتی، ان کا ایک کلیش نہ ہو جاتا، اور جب تک کہ ان کی دعوت کا پورا مومنٹم اس طبقے کے خلاف نہ جا پڑتا جو کہ غریب کا حق چھین رہا ہے. غریب کا حق ملتا ہی نہیں، غریب کا حق نہیں ملے گا جب تک کہ غریب کا حق چھیننے والے کے ہاتھ کو نہیں پکڑا جائے گا اور اس پر زد نہیں پڑے گی، اس پر چوٹ نہیں پڑے گی. تو آپ دیکھ لیجئے کمیونزم کی جو ایک دعوت تھی وہ غریبوں، ناداروں اور تنگ دستوں کے حقوق کو دلانے کی ایک تحریک کے طور پہ جو اٹھی تھی، اور چند ہی دیر کے بعد غریبوں کو تو کوئی حق ملا ہوگا سو ملا ہوگا، وہ تو ایک کہانی اور ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جسے وہ بورژوازی طبقہ کہا جاتا تھا، یہ جو جاگیردار اور سرمایہ دار جو طبقہ ہے، اس کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی کیونکہ یہ اس نظریے کے ساتھ کلیش کرتا تھا. یہ ہے کمیونزم کی دعوت. کمیونزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر آپ جاگیرداروں کے خلاف اٹھ جائیں، ورنہ آپ پھر غریبوں کے حق کی بات جو ہے وہ قیامت تک کرتے رہیے، کچھ ہوگا نہیں. اچھا، یہاں پہ دوسری ایک مثال آپ دیکھ لیجیے، جمہوریت ہے. میں قطع نظر سے کہ کسی چیز سے آپ کو کتنا اتفاق ہے، کتنا اختلاف ہے، مثال جس حوالے سے دی جا رہی ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جمہوریت ہے کہ جمہوریت کا مطلب جو بیان کیا جاتا ہے کہ عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے، عوام کا اختیار جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ جمہوریت کا اس دور کے اندر جو بھی دعوے دار ہوگا، جمہوریت کا جو بھی داعی ہوگا اور جمہوریت کا جو بھی درد مند ہوگا، جب بھی آپ اس کو دیکھیں وہ کس چیز پہ بولے گا، وہ غیر جمہوری رویوں پہ بولے گا. درست ہے، وہ ان طبقوں پر بولے گا جو عوام کے اختیار پر ڈاکہ مارتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کتنی زوردار جو ہے وہ تقریریں ہوتی ہیں. آدمی حیران ہے کہ ہوا کیا ہے، اتنا زیادہ یہ شخص جو ہے وہ جنون تک پہنچ گیا. زوردار تقریر، یہ جی عوام راج کرے گی خلق خدا، یہ حق مل کے رہے گا عوام کو ان کا. ٹھیک ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، مان لیا. یہ پتہ چلا کہ آپ نے کوئی نظریہ اپنایا ہے، تو
آپ جب ایک نظریہ اپناتے ہیں، نظریہ تو ہے آپ کا عوام کا حق، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نکلے گا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے طبقے کے ساتھ آپ کی ایک لڑائی ہوگی، آپ کی ایک خلش ہوگی، اس کے خلاف آپ کی ایک جد و جہد ہوگی۔ تو پھر اگر توحید آپ کا ایجنڈا ہے، اگر توحید آپ کے لیے اساس دین ہے اور آپ کہتے ہیں میں توحید کو مانتا ہوں، اس ماننے کا مطلب میں کیا لوں، میں جی توحید کو اس ماننے کا مطلب میں کیا لوں کہ توحید کے لیے کبھی آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، توحید کے لیے کبھی آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف، کبھی ایک بیان تک میں نے آپ کا نہیں پڑھا، ایک بیان بھی شاید میں نے آپ کا نہ پڑھا ہو کہ آپ نے توحید کے حوالے سے کسی کے خلاف کوئی بات کی ہو، کسی کے ساتھ اختلاف کیا ہو۔ آپ کا یہ تنازع، یہ وہ تنازع جو کہ انبیاء کھڑا کرتے رہے اور ایسا مبارک تنازع ہے۔ ٹھیک ہے عوام کا حق، ہم کب ہم عوام کے حق پہ کے خلاف ہیں، یہ ٹھیک ہے جی یہ تنگ دستوں اور ناداروں اور پسے ہوئے طبقوں کا حق بالکل صحیح ہے ہم اس کا، مگر اللہ کس کا حق سب سے بڑھ کے اور سب سے پہلے ہے؟ اور بلکہ اگر آپ انبیاء کے تصور دین کو دیکھیں تو ان پسے ہوئے طبقوں کا بھی حق کس کے حق کے اندر پوشیدہ ہے کہ اگر وہ حق مل جائے تو ان کو بھی یہ مل جائے گا، ورنہ قیامت تک یہ بیچارے نعرے مارتے رہیں گے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ان کا ہر رہنما آخرکار ایک رازن ثابت ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اب جب اللہ کے حق کی بات آپ کرتے ہیں، اس کو واحد تنہا یکتا معبود ماننے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی یہاں پہ پوجا ہوتی ہے اور پرستش کے جو پرانے اور نئے طریقے اور وہ پرانے اور نئے معبود جو اس کے شریک یہاں زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے خلاف ایک جد و جہد یہاں پر ایک نظریاتی کشمکش کھڑی کرنا عین انبیاء کے طریقے پر، یہ کہاں ہے؟ تو توحید کو جب ہم اساس دین کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ اللہ کو ایک مان لیجئے اور بس مطلب اپنی ذاتی زندگی کے اندر شرک سے بھی آپ دستکش رہ لیجئے تو آپ موحد ہوئے اور آپ نے توحید کو اساس دین مان لیا۔ یہ بالکل بات نہیں ہے۔ توحید کو جب اساس دین مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ توحید سے ٹکرانے والا جو کوئی ایجنڈا ہے اور جو کہ آپ کے سامنے ہے، ہم کوئی خیالات کی دنیا میں نہیں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا تعامل کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے، ان کے حوالے سے آپ یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں اور اپنی پوزیشن کا آپ تعین کیسے کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک دھارا بن جاتا ہے، اگر یہ ایک رخ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر جو اسلام کے حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے بے شمار عمل اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہو رہے ہیں، اعمال بہت ہو رہے ہیں، اعمال کی کچھ کمی نہیں ہے، البتہ اس کے اندر وہ روح وہ البتہ مفقود ہے، اس کا وہ دھارا اور اس کا وہ رخ وہ البتہ بڑی حد تک ہمیں ناپید نظر آتا ہے۔ تو اس وقت جو ایک جس چیز کی ہم صدا بلند کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے یہاں پہ کچھ اللہ کے بندے اٹھیں اور وہ اس اصل رخنے کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھیں جو کہ ان سب اعمال کو جو کہ کٹے پھٹے اعمال نظر آتے ہیں ڈسکنیکٹڈ، کیونکہ وہ جو اصل چیز ہے جو پروئے گی اپنے اندر ان سب کے سب اعمال کو، وہ تو وہی چیز ہے جس کو ہم نے توحید کا نام دیا ہے، جس کو ہم نے اساس دین کا نام دیا ہے۔ تو وہ جب میدان میں آئے گی تو یہاں پر جو تبلیغ، یہاں پر جو نماز اور یہاں پر جو مساجد، اور مساجد میں ہر بار 5 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کیا کسی کو پیغام کچھ سمجھ آیا؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج درپیش تھا وہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوا لیں، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ چیلنج پورا کر لیا۔ آج ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوا لیں، وہ تو کہتے ہیں، آج جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ سمجھا لیں، ورنہ ایک ہی مسجد سے ایک ہر محلے میں ہماری شریعت نے از خود یہ بندوبست کر دیا ہے کہ اگر اس کے اندر فہم کی جان پڑ جائے، ان اعمال کے اندر اگر ان کی بنیاد پر کسی طریقے سے ہاتھ رکھوا دیا جائے، اس یہاں پر پائے جانے والے ایک عام مسلمان کا، یہاں پر پائے جانے والے ایک عام نمازی کا ہاتھ پکڑ کے اسلام کی اس بنیاد پہ رکھوا دیا جائے، تو وہ تو اپنے
تشہد میں بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ تو اذان میں بھی کہتا ہے، وہ اقامت میں بھی کہتا ہے، وہ یہ وضو کرتا ہے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ تو جگہ جگہ پہ پیر پہ اس کو یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے کہ تم یہاں پہ ہو کیوں، کہاں ہو، یہ تم ایک فرد کے طور پہ یا امت کے طور پہ یہاں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اعمال یہاں پہ اللہ کا شکر ہے بہت ہے، کام بہت سارے ہو رہے ہیں، پروجیکٹس بے شمار ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے، البتہ یہاں پر ایک ایسے مجموعے کا فقدان ہے جو کہ لوگوں کو ان کے دین کی اساس کا تعارف کروائے اور ان پہ ان کو لے کے آئے. اگر اس پہ محنت کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش پوری ہو جائے، اور اس کی کامیابی کے امکانات بھی ہمیں بہت زیادہ روشن نظر آ رہے ہیں اس وقت، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کو اٹھنا اور اپنا عین وہی رول دوبارہ دنیا کو دکھانا کیونکہ یہ بہت صدیوں تک دکھاتی رہی ہے، وہ رول ادا کرنا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز بالکل جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم جو دین پیش کرتے ہیں، ہماری یہاں پر جو نیکی ہوگی اس کا کوئی رنگ ڈھنگ اسی وقت بنے گا جب ہم اس کو اس کی اساس سے جوڑ دیں گے، ورنہ پھر یہی ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی بہت ساری نیکیوں اور اچھی خوبیوں کا فائدہ جاہلیت اٹھائے گی، وہ آپ کو کہے گی اور درس دیجیے تھوڑے سے حقوق العباد پر، یہ جو ہے اور تھوڑے سے درس دیجیے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر، کیونکہ یہ ان لوگوں کو بہرحال معاشروں کو ضرورت ہوتی ہے. وہ یہ کام مولوی صاحب سے، ہم سے، آپ سے وہی کام پورے کروائے گی کہ آپ ان کو یہ بھلائی اور نیکی اور لوگوں کے ساتھ احسان اور اچھائیاں یہ کریں، اور ہو سکے تو ذرا نمازیں پڑھوا لیں. اس سے بھی جاہلیت کو کیا مسئلہ کیا ہے، آپ پڑھتے رہیے جتنی بھی نمازیں پڑھتے، گوشوں میں جا کے وہ جو رہبانیت کی نمازیں ہیں، وہ نمازیں جو کہ باطل کو نہیں ہلاتی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ وہ تو نمازیں پڑھ لیجیے، نمازیں پڑھیے اور جتنا کرنا ہے کیجیے، اور روزے رکھیے. یہ کام ہم بھی آپ کو کر کے دے دیں گے، ہم بھی ٹی وی میں باقاعدہ آپ کے لیے اذان دلوائیں گے اور بڑی اچھی تلفظ کے ساتھ اور نہایت خوشحالی کے ساتھ آپ کے لیے ہم تلاوت کا بندوبست ہم کر دیں گے آپ کے لیے. اور اگر آپ کریں، مسجدیں جو ہے بہت سارے ملکوں میں یہ اسٹیٹ بنا کے دیتی ہے، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو مسجدیں بنا کے دے، بلکہ زیادہ احسان کر دے گی، وہ آپ کے لیے امام بھی رکھ دے گی، اور اس سے بھی زیادہ احسان کر کے امام کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ لکھا ہوا خطبہ اس کو دے دیا جائے گا، وہ پڑھ کے سنا دے گا، اور انتہائی فصیح بہت ہی اچھی جو ہے وہ ادبی لینگویج میں وہ آپ کو دے دیا جائے گا. تو آپ نمازیں پڑھ لیجیے، آپ روزے رکھیے، حج جو ہے وہ سرکاری بندوبست ہے اس کے لیے، تو ہم حج آپ کو کروا لیتے ہیں، اور آپ کو کچھ اور جو دین کے کام ہے. باقی یہ ہے کہ اسلام اخلاق ہے، اور زیادہ تو ویسے یہی ہے، یہ حقوق العباد ہے، تو اس پہ آپ آئیے درس دیجیے، ہم بھی آپ کو کہتے ہیں آپ آئیے لوگوں کو بتائیے، تو یہاں پہ اصلاح کر دیجیے. تو یہ توحید جو ہے یہ رحمانیت والی توحید نہیں ہے، یہ توحید وہ صوفیاء والی نہیں ہے کہ جو اللہ اللہ کرتی ہے، یہ وہ توحید ہے جو جہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے اور ان کو ایک درس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی. جہاں پہ یہ دیا جا رہا ہے، ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. جا فرعون کے پاس جا، وہ بہت سرکش باغی بن چکا ہے، اور اس کو جا کے کہہ کیا اس کی گنجائش ہے کہ میں تجھے ہدایت دوں اور تو میرا پیروکار بن جائے، ہدایت قبول کر لے اور اپنا تزکیہ کروا لے. تو یہ وہ توحید ہے جو دنیا کے اندر طاغوتوں کا بھی پتہ پوچھتی ہے اور ان کو جا کے سناتی ہے، اور ان کی اور وہ جو جاہلیت کا جو ایک دھارا ہے جو کہ زمین پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے بہت منظم انداز میں چلایا جاتا ہے، ہمیشہ چلایا گیا، اور جس منظم انداز میں آج چلایا جا رہا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی شاید تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا. تو وہ جو جاہلیت کا دھارا ہے، اس جاہلیت کے دھارے کو بات کرنے والی توحید. تو ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں اس سے مطلب ایک جو معروف معنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، اصلاح عقیدہ، آپ بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیجیے. کیا مطلب ہے؟ وہ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ کے مابین کچھ جو چیزیں ہیں ان حوالوں سے اپنی کچھ سٹیٹمنٹس کو درست کر لیجیے، اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو تھوڑا سا
ٹھیک کر لیجیے. یہ ہم اصلاح عقیدہ کی بات نہیں کرتے اس معنی میں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں. ہم کوئی آج کل جو ہے وہ مادیت کے خلاف، یقیناً توحید ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن مادیت کے روبرو جو توحید کا جو عمل ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز جب یہاں پر دعوت کا کام اٹھے گا تو جو مادیت کا جو شرک ہے، یہ اس کا قلم ہمیں انشاءاللہ العزیز توحید کے پیشوں سے ہی ہوگا، کیونکہ آج کے دور کا ایک بڑا بت ہے جاہلیت، یہ مادیت. تو مادیت کے حوالے سے بھی جب ہم کہتے ہیں نا توحید، جب ہم کہتے ہیں دین، جب ہم کہتے ہیں ایمان، تو اس سے بڑا وہ خاص روحانیت ٹائپ تصور نہیں ہوتا ہے جو یہاں پر کچھ طبقے پیش کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر وہی دین موسیٰ ہے، اور وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین ابراہیم ہے جو کہ باطل کے ساتھ آمنے سامنے آتا ہے، اور وہاں پر اللہ کے حق کی بات کرتا ہے. تو یہ ہے وہ توحید جو کہ ہمارے جملہ اعمال کو انشاءاللہ العزیز ایک رخ دے سکتی ہے، ان کے اندر ایک جان ڈال سکتی ہے، ان کو ایک سرے تک پہنچا سکتی ہے. اور آج اس گنجلک میں ہمارا معاشرہ پڑ گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے دین اور دنیا کے حوالے سے ان کو روک دیا جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایک ایسے لوگ اٹھیں جو ان سب ہی کو ان کی اصل سے جوڑ دینے کے لیے میدان میں اتریں. اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ایسی کوشش ہو جاتی ہے تو امید یہ ہے کہ سارے معاملات باقی جو ہیں ان کے اندر وہ خود بخود وہ رنگ اور وہ چیز جھلک آئے گی جس کی کہ اس وقت انتہائی زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر. میرا نام بھی محمد عاطف بیگ ہے. شروع دن سے میں اکاس کے کاریوں میں شامل ہوں، پمفلیٹ پہ چھپا کرتا تھا. ابھی آپ نے درس میں ہمیں سب بیان کیا ہے کہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ اپنا اصل رنگ نہیں ڈھالتی جب تک کہ اس کے اوپوننٹ سے اس کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں ہوتا پوری فورس کے ساتھ. تب اس کے جو بیسک کنسیپٹ ہے جس کو اساس دین کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. تو یہ جو اسلام میں اس وقت جو سچویشن جاری ہے، اس میں اوپوننٹ سے جب مقابلہ ہو اور وہ ہے کشمکش روز اور ڈیلی ہے، کیا وہ یہ صورت دھار چکی ہے جو کہ گروپ کا خیال بھی ہے کہ اب تلوار اٹھا لینی چاہیے، گن اٹھا لینی چاہیے؟ کیا یہ اس نقش پہ آ گئی ہے کہ ابھی جو آپ نے پورے لیکچر میں یا اخاص کی تحریر میں جو ہے وہ ہی ابھی کنٹینیو کرنا چاہیے؟ حیثیت چھوٹا اس کا جو مناسب ترین جو مطلب ہے کہ اور متوازن ترین جو ایکویشن ہو سکتی ہے مطلب اس چیز کی، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہاں پر ایک نظریاتی جو ہے نا اسلام کی جو آن سلاٹ ہے، جو ایک اسلام کا جو ایک اقدام ہے نظریاتی، وہ اس کے کسی اور اقدام سے پہلے سامنے آنا چاہیے، جو کہ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. بہت زیادہ انڈیویجول جو انفرادی قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو بہت اسلام کا جو دین توحید کا جو ایک منظم دعوتی عمل ہے وہ کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا اس پہ زور لگے گا کہ وہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہی وہ صورت ہونی چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں. البتہ اس وقت جو مناسب ترین ہے وہ یہ ہے کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر تلوار ہی اٹھا لے اور تمہارے گھروں میں ہی گھس آئے، اس کے لیے تو البتہ ہمارے پاس صرف الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو ہم صرف الفاظ کہیں اور اچھی بیانات دیں گے، اسٹیٹمنٹ دیں گے، یا آیات اور احادیث سنا کے ہم یہ کہیں کہ بھی تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ. تو اس کے لیے تو ہمارے پاس بھی تلوار ہی ہے، اور اس تلوار کو استعمال کرنا اور اس تلوار کو آخری حد تک سپورٹ دینا ہر عالم اسلام کے ہر فرد پہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بھرپور سپورٹ دے جہاں تک اس کی استطاعت ہے. البتہ اس جنگ کا دائرہ اس معنی میں اس سے زیادہ بڑھانا ہمارے خیال میں جو اسلام کی جو نظریاتی برتری ہے اور جو اس کے عقیدے کے اندر جو ایک فتح کر لینے کی اللہ تعالیٰ نے ایک آخری حد تک ایک صلاحیت ودیت کی گئی ہے، اس کو ایکسپلور کرنے میں رکاوٹ بن جائے گا اگر اس سے زیادہ اس جنگ کی دھول اڑ گئی. اگر اس جنگ کی گرد اس سے زیادہ ہوگی تو فی الحال وہ جو ایک کومپل سے نکل رہی ہے اسلامی دعوت کی اور توحید کی ایک حقیقت کی، اور لوگ جو ہے وہ اسلام کو اس کی اصل اساس سے اثر نو زندہ کر رہے ہیں معاشروں کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، اس عمل کو ابھی تھوڑا سا اتنا سا چاہیے کہ وہ بھی اور بھی جوان بنے. اور اس کے بعد پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا لگتا تو یہی ہے
کہ اس وقت جو گلوبلائزیشن کی ایک صورت ہو رہی ہے، اس نے آخر کار بیٹھنا تو اسلام ہی کی کروٹ، اسلام ہی کی جو ہے نا کروٹ پہ اس نے آخر کار بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ اس گلوبلائزیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی آخری انجام نہیں سوائے اس کے کہ پوری دنیا شد اللہ. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے نا کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذلیل، کہ اس روئے زمین پر کوئی ایک گھر باقی نہیں رہے گا مگر اس کے اندر اللہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا بعز عزیز و ذل ذلیل، عزت والا جس کو عزت کی چاہت ہو اس کو عزت دے کے، اور جس کو ذلت کا حق کی طلب ہو اس کو ذلت دے کے. اللہ البتہ اسلام کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہو کے رہے گا. اسلام کا کلمہ سے مراد دعوت نہیں بلکہ کلمہ سے مراد وہی کلمۃ اللہ علیہ اسلام کا بول بالا ہو کے تو ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ جو گلوبلائزیشن کا جو عمل ہو رہا ہے اور پوری دنیا نظریاتی طور پہ اور ان کے سماجی اور تعلیمی طور پہ ایک ہونے جا رہی ہے، تو ایک مارکا شاید اب پھر ہونے والا ہے، اور جو کہ تلوار کا مارکا بھی یقینی طور پہ ہوگا. البتہ جو ایک مناسب ترین اسٹریٹجی ہے اور جس پر امت کے بہت اچھے جو فاضل اہل علم ہیں اور اہل فکر ہیں، مطلب جس چیز کو وہ انڈورس کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے جو تو آپ کے گھروں میں گھس آیا ہے اس کے لیے تو آپ تلوار ضرور استعمال کیجئے. البتہ اس سے بڑھ کے ابھی تھوڑا سا ٹائم اسلام کی اس قوت کو اٹھنے کے لیے دیجئے جو کہ آپ کی تلوار میں اصل جان ڈال دے گی. ورنہ اس وقت تلواریں ان کے پاس زیادہ ہیں، اس وقت ان کے پاس وہ چیزیں زیادہ ہیں. آپ اس ہتھیار کا تعین کیجئے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے جو کوئی رکاوٹ پھر اس کو روک نہیں سکتی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ توحید حاکمیت کو جاننا اور ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے؟ حاکمیت جو ہے وہ اس کو الگ سے کوئی توحید کی قسم بیان کرنا نہ تو ضروری ہے اور نہ اس کو درست سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں پچھلے بلکہ اس بار کا جو آغاز ہے اس کے اندر بھی ایک فتویٰ جو ہے وہ دیا گیا ہے. لجنہ دائمہ سعودی عرب کے کچھ بڑے علماء ہیں، ان کا توحید حاکمیت کی جو اصل سگنیفیکنس ہے وہ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ توحید الوہیت کی ایک صورت کے سامنے آپ کو نظر آئے. اگر وہ توحید الوہیت میں ہی شمار نہیں ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی پھر اہمیت بھی کوئی نہیں رہتی ہے. تو اس وجہ سے یہ درست ہے کہ توحید الوہیت جو ہے وہ اس کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار صورتیں ہیں. اب مطلب ہے سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کرنا، رکوع کسی کو نہیں کرنا، قیام کسی کے آگے نہیں ہے، ذبیحہ کسی کے لیے نہیں ہے، طواف کسی کے لیے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا اللہ کے سوا قانون بھی نہیں تسلیم کرنا، قانون بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے. تو یہ اس کی عبادت ہے. تو جب ہم اس کو عبادت کے اندر ہی لے کے آئیں گے اور الوہیت کے معنی میں ہی بیان کریں گے اور لا الہ الا اللہ کے عنوان کے تحت ہی ہم بیان کریں گے تو اس کی اصل اہمیت تو اسی وقت ہوگی. تو آپ اس کو زیادہ وضاحت سے ضرور بیان کر دیجئے، لیکن اس کو توحید الوہیت ہی کے ایک حصے کے طور پہ بیان کیجئے. یہی چیز زیادہ درست ہے اور یہی چیز اس تقسیم کو زیادہ کنسسٹنٹ بھی کرتی ہے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو الگ سے بیان کریں گے تو آپ کو ساری تقسیم ہی الگ سے کرنی ہوگی. یعنی اگر یہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں اور ان کو میں نے بانٹا ہے ایک خاص انداز میں، ان میں سے ایک چیز کو آپ نے الگ نکال کے تو ایک اور کھانا بنایا ہے، تو اب باقی چیزوں کو بھی شاید آپ کو نئے سرے سے ترتیب دینی پڑے گی تاکہ آپ کی تقسیم جو ہے وہ جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. تو ایک تقسیم کو جامع اور معنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ چیز ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے. اور اگر آپ کو کوئی اور تقسیم کرنی ہے تو پھر ساری تقسیم پھر آپ مجھے بتائیے ویسے کل کتنی قسمیں ہیں. تو یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کہیں ایک توحید ربوبیت ہے اور ایک توحید الوہیت ہے جس کا ایک حصہ توحید حاکمیت ہے اور ایک توحید اسماء اور صفات ہے، اور پھر چوتھا کہیں کہ پھر توحید حاکمیت ہے. تو یہ انکنسسٹنٹ بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ایسا کرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس پر علماء کا کوئی فتویٰ ہے. یہ درست ہے کہ خود یہ توحید کی تقسیم ہی یہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے امام تیمیہ نے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو پڑھائی اور بتائی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی 3 قسمیں اس طریقے سے نہیں کی ہیں، تو اس حوالے سے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ویسے ہی توحید کو حصوں میں بانٹا جائے. یہ تو ایک تعلیمی عمل ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوگی تو اس کو ایک خاص طریقے سے آپ پڑھا دیتے. تو یہ ایک تعلیمی عمل کی ایک ضرورت ہے. توحید کی اصناف یہ کوئی ایمانیات میں شامل نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ ایمان نہ رکھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں اور پہلی ہے اور دوسری ہے تو آپ کے ایمان میں کوئی خلل ہے. جیسے وہ ارکان ایمان ہے، ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس طرح کا معاملہ توحید کی 3 اقسام کا نہیں ہے. یہ صرف ایک تعلیمی عمل ہے.
البتہ اس کو پڑھنے کے بغیر آپ کو سمجھ آنا آج اس دور میں ان گنجلکوں کے باعث جو کہ پھیلا دی گئی ہیں مشکل ہے. تو یہ ایک سہولت کے لیے، تعلیمی سہولت کے لیے ایک چیز کی گئی ہے. البتہ اس میں ایک چیز کو نکال کے الگ کر دینا پھر وہ ساری تقسیم ہی کو گڑبڑ کر دیتا ہے. تو البتہ یہ جو آخری بات ہے سوال میں جو کی گئی ہے وہ کہ اگر مطلب عاقبت جو ہے اور آخرت کے حوالے سے کیا کوئی خطرہ ہے، تو بھائی اگر توحید کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر کیوں خطرہ رہی ہے آخرت میں. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اوروں کی چلتی ہو اور آپ کو اس میں توحید کا کوئی خلل اور کوئی نقصی نظر نہ آتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے قانون چلتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مسجدوں میں مزین کر کے جو ہے وہ غلافوں کے اندر سجا کے بہت اچھے شیلف کے اندر رکھا گیا ہو اور آپ کے خیال میں دین جو ہے وہ کامل اور مکمل حالت میں پایا جاتا ہے، تو یہ کیوں نقص نہیں ہوگا؟ یہ یقیناً یہ دنیا میں بھی مسلمان امت کو پستی میں رکھنے کا ایک سبب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی یہ خطرناک چیز ہے. توحید کے اندر کوئی بھی نقص دراصل یہ آخرت میں آدمی کے لیے خطرہ ہے. تو یقیناً یہ توحید جو ہے وہ اس کو جاننا ضروری ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو سمجھانے کے حوالے سے آپ کو کوئی صحیح پیرائے اختیار کرنے ہوں. البتہ یہ کہنا کہ یہ آج ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے اور اب اگر آپ نے اس کو نہ ماننا تو آپ خطرے میں ہیں، یہ تو ظاہر بات درست نہیں ہوگی. البتہ ہم جو کہتے ہیں اور اس کو ایک صحیح انداز میں پیش کرنے کی جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر دور کے جو بت ہیں ان بتوں کے ساتھ کفر کرنا توحید ہے اور یہ ضروری ہے، اور اگر آپ ان بتوں کا کفر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی عاقبت یقیناً خطرے میں ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں تھا اور چند حدیث پڑھ کے بھی سنا دیں گے. ہمارا ویسے خیال یہ تھا کہ آپ کو یہ یہاں پر اسکرین پہ وہ حدیث آ کے آپ زیادہ توجہ سے سن سکتے ہیں. وہ جو آپ کو مالک کی جو ایک حدیث ہے وہ جو ابھی آپ کو ابتدا میں پڑھ کے سنائی گئی تھی وہ بہت زیادہ اہم ہے. اس میں ایک اضافی لفظ آتا ہے اور وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا من قال لا الہ الا اللہ حرم مالہ و دمہ. زیادہ حدیث میں وہ یہی آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کا جان مال محفوظ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ مسلمان جو ہے وہ شمار ہوگا اور اس کو مسلمان کے طور پہ قبول کیا جائے گا. اب اس حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں ان کا کفر کیا تو اس کا جان اور مال محفوظ ہو گیا. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. تو جو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے آپ کے زمانے اور آپ کے ماحول میں ان کا کفر کرنا یہ آپ کے ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے اور اس کے بغیر یقیناً آپ کی آخرت خطرے میں ہے. یہ ایک سوال ہے کہ آپ کے ادارے کا لفظ ایقاظ کے متعلق بیان فرمائیں. لفظ ایقاظ یہ باب فعال ہے. اوقظ یوقظ ایقاظا. ایقاظ کا مطلب جگانا، بیدار کرنا. تو یہ اس حوالے سے مطلب رکھا گیا ہے. یہ بعض عرب علماء میں سے کسی کا ایک قول ہے غالباً سلمان الہدیٰ کا کہ یہ امت مری نہیں ہے، صرف سوئی ہے، صرف اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ مری نہیں ہے، صرف سوئی ہے. تو اور حقیقت یہی ہے کہ اس کے اندر جو اسلام کی حقیقت ہے وہ بھی مر نہیں گئی ہے بلکہ صرف سوئی ہے. تو یہ ایقاظ کی جو ہے وہ اپلیکیشن یہ تھی، ہم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا. اور سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ دین بلٹ ان ہے، تو اگر دین بلٹ ان ہے تو کیا اسلام کے علاوہ کوئی دین دنیا میں اور نہیں ایگزسٹ کرتا؟ اور جو آپ نے اسلام کے علاوہ اور دین ایگزسٹ نہیں کرتا کیا؟ اور کیونکہ بلٹ ان جو چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی، آپ نے اس کے اندر پھر اور چیز ڈالنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ بنیاد یہ ہے تو اس کے اوپر یعنی بنیاد کے اوپر اور کوئی چیز نہیں کھڑی کی جا سکتی. کمپیوٹر آپ کے باہر سے وہ اس میں ہر چیز بلٹ ہونا چاہیے لے کے آتے ہیں، تو عام طور پہ آپ یہاں پہ کسی کاریگر کو مطلب دینے کا بھروسہ بھی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے اندر وہ کوئی اور چیز فٹ کر دے گا، وہ آپ کی اصلی چیز نکال کے اس کے اندر اور کرے. تو جو کرپشن ہے، ہیومن کرپشن، اس کا امکان تو بہرحال باقی ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے وہ جو حدیث بیان کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے تمام بندوں کو حنفاء پیدا کیا. پھر اس وقت شیاطین آئے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ کرپٹ کیا، ان کو وہ اچک لے گئے. اجتہاد ان کا مطلب یہی اچک لے جانا.
اور جو دوسری حدیث ہے بہت زیادہ مشہور ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر مولود اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے بعد اس کے جو باپ ہیں ماں باپ وہ اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، علی حد القیاس، تو اس کو وہ دین دیتے ہیں. تو یہاں پر جو کرپشن ہے اس کا جو ہے وہ فیکٹر تو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کرپشن ہی کی وجہ سے تو دراصل آپ کا بھی ایک رول ہے. اس کرپشن ہی کی وجہ سے تو دراصل مطلب انبیاء کا، داعیوں کا، مصلحین کا بھی ایک رول ہے کہ اس کو اس کرپشن سے بچا کے رکھا جائے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین حائل ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں، اس کو راستہ ہی کو اور دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ جو ہے وہ نہیں رہنے دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو مطلب ہے کہ آپ کا بھی ایک رول کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ ہے معاشرے کی کرپشن. اور یہاں پر جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے بھی اور جو جنوں میں سے بھی ہیں، وہ ان کے مفادات اور ان کے جو ایجنڈا جو کہ انبیاء سے دکھاتے ہیں. تو مطلب اس فیکٹر کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو سوال کا جواب ملے. مصلحین کے بہت سارے گروہ اسلام کے نام پر ہی کام کر رہے ہیں. اس وقت اس وطن عزیز میں اگر یہ قوم ایک ہے، ملت ایک ہے اور ہمارا دین ایک ہے، تو سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ آپ ان سب گروہ جو ہیں وہ مختلف ناموں سے اصلاح کا کام کر رہے ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں. اگر یہ اس قوم پر کوئی بندہ احسان کر سکے، آپ کے ہاتھوں یہ ہو جائے، تو ہم آپ کو شکر گزار ہوں گے. یقیناً ایسا ہی ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا وہ کیا جائے، اور وہ یہی ہے کہ یہاں پر بر صغیر کے اندر خاص طور پہ پاکستان میں جو اسلامی فکر کی جو افزائش ہے اس کا عمل بڑی حد تک ایک تعطل کا شکار ہے، اور اس وجہ سے سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ چل ضرور رہے ہیں، ان کے اندر وہ جان نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو اسلامی فکر اور اسلامی عقیدہ اور اسلامی فہم اور اسلامی شعور، اس کو بیدار کرنا اور لوگوں کو ان کی اساس سے جوڑ دینے کا یہ جو عمل ہے، انشاءاللہ سارے کے سارے یہاں کے کاموں میں خود بخود ایک رنگ ڈال دے گا.